بڑے اہم فیصلے وزیراعظم یا شہباز شریف کی جانب سے آج کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزراء مشیر معاونین خصوصی تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ۔ وزراء گیس بجلی اور پانی کے بل جو ہے وہ جیب سے بھریں گے۔ وفاقی وزراء جو ہے وہ اپنی تنخواہ نہیں لیں گے۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں جو ہے وہ بیرونی دوروں پہ قیام نہیں کیا جائے گا، اکانومی کلاس میں سفر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بہت سے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور اس کو اناؤنس کیا ہے آج وزیراعظم صاحب نے۔ بقائی صاحب، ایک تو یہ کہ مطلب اپیرنٹلی تو یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک عوام کے لیے بری خبر ہے وہ وزیراعظم صاحب نے کہہ دی کہ ڈیل ہونے والی ہے اور ڈیل کے بعد پھر کچھ نہ پوچھیں۔ تو حفظ ما تقدم کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ اقدامات لیے ہیں کہ عوام کے اوپر جب بوجھ ڈلے گا تو پہلے ایک میسج ملنا چاہیے کہ ہم نے بھی جو ہے اپنے خرچے ورچے کم کیے ہیں، کٹوتیاں کی ہیں۔ شہباز شریف صاحب چونکہ اقبال کے شعر بڑے جوش و خروش سے پڑھتے ہیں تو میری بھی رگے شاعری جو ہے وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو، یعنی یہ اقدامات تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے۔ یہ تو اقدامات ہماری پچھلی رجیمز کو بھی کرنے چاہیے تھے۔ یہ سارے اقدامات ساؤنڈ ویری گڈ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ جو ہم پر ہمیشہ سے پریشر رہا ہے کہ آپ اپنے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو کم کریں، بجٹ میں بہت بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب اکنامک کرائسس آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے اللے تللے جو ہیں ان کو ختم کریں۔ تو اس سمت میں اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ڈائریکشن تو بالکل ٹھیک ہے۔ کیا شہباز شریف صاحب اس کے اوپر 100% عمل کرا پائیں گے یا اس میں ایکسیپشنز بنائی جائیں گی؟ اگر ایکسیپشنز ہوگی تو یہ کیمپین بالکل فروٹفل ثابت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ بالکل میں کیٹیگوریکلی نہیں، تو اس کو کون میک شور کرے گا بخاری صاحب؟ یہ ڈپارٹمنٹل ہیڈز کریں گے جی، جو کارپوریشنز کے ہیڈ ہیں وہ کریں گے، جو سرکاری محکموں کے ہیڈ ہیں وہ کریں گے۔ اور اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی مثال ہے کہ ہر بڑا افسر یا ہر محکمے کا سربراہ اگر خود اس پہ عمل کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاؤن دا لائن لوگ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف آج آسٹیریٹی میئرز کی ہی بات نہیں تھی، بہت ساری باتیں پرائم منسٹر صاحب نے کی ہیں، کیونکہ صورتحال ایسی ہے جس میں بہت ساری طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری مذاکرات جو ہیں IMF سے وہ آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ کوئی پازیٹیوٹی اس سے نکلے گی۔ وہ جو معاہدہ اتنی دیر سے تاخیر کا شکار ہے وہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد مہنگائی بڑھے گی، اور اس کے بعد مہنگائی بڑھے گی لیکن اس کے بعد آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ دوست ممالک جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، جو پیسے دینا چاہتے ہیں، وہ بھی رکے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا جو ڈیل جو ہے یہ فائنلائز ہو جائے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں میرے خیال سے اس فورم سے بھی کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ توشہ خانہ جو اتنا کنٹروورشل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا ریکارڈ ہم نے جمع کرا دیا ہے کورٹ کے پاس بھی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پبلک کر دیا جائے۔ میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں، آپ کو، سب کو، پوری قوم کو یہ پتہ چلے گا کہ کون کون کس کس طرح سے یہاں سے فائدہ حاصل کرتا رہا ہے، کس کس طرح سے یہاں سے چیزیں لے جاتے رہے ہیں اپنی مرضی کی قیمت ادا کر کے۔ لیکن ایک بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا یہاں کہ میرے خیال ہے کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہوگا جس نے یہاں سے چیزیں نہ لی ہوں، لیکن دوسرا کوئی سیاستدان آپ کو یہ نہیں ملے گا جس نے یہاں سے چیز لے کے آگے بیچ دی ہو۔ یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک حد بھی مقرر کر دی گئی جی کہ $300 سے زائد، یعنی تقریباً 80,000 روپیہ بنتا ہے، اس سے زائد کا تحفہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس کا مطلب وہاں سے کوئی تحفہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس سے سستا تحفہ کوئی ملک کسی کو نہیں دیتا۔ اور ایک بات جو نہیں کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ جس کو اپنی جاگیر سمجھ لیا گیا ہے، جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اتنے ہی قیمتی تحائف پاکستان کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ بھیجتی ہے وہاں دینے کے لیے۔ تو یہ فری فار آل نہیں ہے، یہ چیریٹی نہیں ہے، اس میں ملک کا خزانہ دونوں طرح سے انوالو ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری ایک بات جو خوبصورت ان کی وہ یہ ہے کہ یہ ون ڈش کی جو تکرار کی جاتی ہے کہ جی آپ شادیوں میں ون ڈش کر دیں، آپ ولیموں پہ ون ڈش کر دیں، تو آج کے اس فیصلے میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام سرکاری دعوتیں ان میں بھی ون ڈش ہوگی، اور غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کے جو اسٹیٹ بینکویٹس ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو رواج ڈالا جائے گا کہ ون ڈش ہو۔ اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ لگژری گاڑیاں ساری واپس ہو گئی ہیں، کسی کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا، آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے اس نے کہا ہے ہم تنخواہیں نہیں لیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ بظاہر دے ساؤنڈ ویری گڈ میئرز، اگر ان کے اوپر عمل ہو گیا
تو خود پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی صرف اس پر عمل کرنے سے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. میرے خیال میں ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہیں اس چیز کو کرنے میں. 8 بجے کا جو کہا گیا کہ 8 بجے مال نہیں بند ہوتے تو بجلی کاٹ دیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ پریکٹس پہلے سے ہو رہی ہے. وہ لوگ تو زیادہ زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں ڈے لائٹ کو. ایک جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے, آج بھی خان صاحب نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مہنگائی کہیں بھی نہیں ہے, صرف پاکستان میں تباہی مچ گئی ہے. بالکل غلط ہے. اچھا, مہنگائی پوری دنیا میں ہے. میرا برطانیہ جو ہے اٹس اے سیکنڈ ہوم ٹو می, بیکاز میرے بچے وہاں ہیں. میرے اپنے بچے نہیں, میری بیٹیاں وہاں ہیں, وہ جی پی ہیں وہاں پر, میرے بھائی 5 وہاں ہیں. جو ہم ان سے حال سنتے ہیں ایٹیبلز کا, یعنی یورپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں وہاں اتنی سستی ہیں کہ ایک غریب آدمی بڑے کم پیسوں میں وہاں اچھی طرح سے سیر ہو کے کھانا کھا سکتا ہے. یہ صورتحال وہاں بھی اب نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو گئی ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ الٹ اس لیے ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے محتاج ہیں. اللہ کرے کہ کوئی ایسا سربراہ مملکت آئے یا سربراہ حکومت آئے جو ان چیزوں سے نجات دلائے ہمیں, اور آئی ایم ایف کی یہ جو چلیں امید تو اچھی کی جا سکتی ہے. بخاری صاحب, ایک اور اہم معاملہ ہے جس کو ہم نے اسی سیگمنٹ میں ڈسکس کرنا ہے. سائفر کی تحقیقات حکومت کا کام ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک بڑا سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا سنی سنائی باتوں پر تحقیقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ ساتھ ہی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے, جائیں وہاں پر, اختیار ہمیں دیں تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں. دیکھیے, پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے تسلسل کے ساتھ ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جی ہم نے اسپیکر نے ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو, جس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا, جس کے اوپر بات آگے نہیں بڑھی, تفتیش نہیں کرائی گئی, اس کے اوپر کوئی تحقیقات کرا کے کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا. آخرکار یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پہنچا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ٹیبل پہ, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دبنگ فیصلے کرتے ہیں اور کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑتے اپنے فیصلے میں. انہوں نے ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی ہے. جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ مسٹر پرائم منسٹر, دا دین پرائم منسٹر وچ مینز خان صاحب, یہ آپ کے دور میں ہوا تھا, تو آپ نے کیوں زحمت نہیں فرمائی اس کی تحقیقات کرا کے اس کو منطقی نتیجے تک پہنچانے کی. آپ جو یہ کاغذ لہرا کے جلسوں کے اندر تقاریر فرماتے رہے, آپ کا کام تھا نا کہ اس وقت اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کی صحیح جگہ تک پہنچا جا سکتا. جو بات انہوں نے نہیں کہی ہے لیکن امپلائڈلی وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس کے اوپر 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو چکی ہیں. اس کے اوپر 2 ملک کی ایپک جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تھورو انویسٹیگیشن کر چکی ہیں, اینڈ نو ایلیمنٹ آف کانسپریسی واز فاؤنڈ اینی ویئر. یہ انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن امپلائڈ ہے ان کے فیصلے میں. اٹ از کوائٹ لاجیکل بخاری صاحب کہ اگر حکومت آپ کی ہے تو پھر تحقیقات کا آغاز تو وہیں سے ہونا چاہیے تھا اس وقت. اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ آپ اور بھی بڑے میئرز جو ہیں وہ لے سکتے تھے, پھر آپ سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں ان کے ساتھ. کریکٹ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک کاغذ لہراؤں اور یہ کہوں کہ فلاں وکیل مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور اس کا کوئی ثبوت نہ ہو, تو آپ مجھے بتائیے کیا حیثیت رہ جائے گی, کن گراؤنڈز کے اوپر تحقیقات کی جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو لیکس ہیں اور آڈیو لیکس جو ہیں اس کا بھی حوالہ انہوں نے اپنی اس ججمنٹ میں دیا ہے. رانا سلام اللہ کے بیان کا حوالہ بھی اس میں آیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کریں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کانسپریسی کی ہے, they should be exposed. لیکن اگر یہی حال ہے کہ آپ اتنا بڑا بیانیہ بنائیں اور پھر جب سے آپ حکومت سے نکلے ہیں آپ اس کوششوں میں رہیں کہ اسی ملک سے جس پر آپ نے الزام لگایا تھا کسی طرح سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں, یہ تو آپ کے سامنے ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ جو فواد چودھری صاحب اچھل کے جو بیانات جاری کرتے تھے, وہ ابھی 3-4 دن پہلے امریکن ایمبیسڈر سے ملے ہیں اور خواہش کا اظہار کیا کہ ہم تعلقات کو وہی واپس اسی نہج پہ لانا چاہتے ہیں. لیکن قائد صاحب یہ بھی بڑی مزے کا خیز قسم کی بات ہے نا کہ دیکھیں آپ ایک طرف الزام لگاتے ہیں, اداروں کو انوالو کرتے ہیں, آپ تحقیقات کریں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں امریکہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور جو ہے وہ تعلقات جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کچھ. دوسری بات جو قاضی فائز عیسیٰ نے بہت خوبصورت کہی ہے, اس نے کہا دیکھیں جو حکومت کے معاملہ جات ہیں اس میں ہم نہیں جانا چاہتے, اور جو ہمارے معاملہ جات ہیں اس میں حکومت کو نہیں آنا چاہیے, اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ جائیں پارلیمنٹ ہے اس کام کے لیے, سارے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر کریں. میرے خیال سے ہمارے سیاستدانوں کو شرم آنی چاہیے, کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, کہ ان کو عدالتیں یہ مشورے دے رہی ہوں کہ وہ خدا کے واسطے اپنے معاملہ جات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر طے کریں, مت انوالو کریں عدالتوں کو. بہت بڑا میسج ہے یہ
اس وقت جتنے معاملہ جات عدالتوں کے سپرد ہوئے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ الیکشن کا معاملہ ہے، چاہے وہ ABCD، چاہے توشہ خانہ، چاہے کچھ، یہ سارے وہ کہتے ہیں یہ معاملہ جات حکومت کو. اور بخاری صاحب ایونچولی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوتا ہے پھر ادارے کو، جب آپ اداروں کو انوالو کر لیتے ہیں ہر چیز کے اندر، تو پھر ایک کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، پھر ادارے بھی بدنام ہوتے ہیں اس طرح سے. تو پھر یہ بڑی جو ہے وہ کنٹروورشل سی سچویشن. اصل میں بات یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے حکمران جو چیز دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے وہ خود کرتے ہیں، اور جو اس دوسرا کرتا ہے اس کو اپنے لیے غلط یا دوسرے کے لیے غلط ثابت کر کے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. نیت یہ نہیں ہے کہ معاملہ جات کو سدھارا جائے. نیت یہ نہیں ہے کہ ایک اچھی روایت قائم کی جائے. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنا عرصہ حکومت سے نکلنے کے بعد پھر وہ اسی نعرے پہ قائم ہے، میں آؤں گا میں تو چھڑنا نہیں. یہ کیا سیاست ہے یار؟ یہ سیاست تو آپ اپنے موقف کی نگیشن خود کر رہے ہیں.